اب مثلا میں خود اسی فیز سے گزر رہی ہوں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہر نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے، یہ میری ایکسپیکٹیشن. لیکن میں اس پر مستقل ابھی کام کر رہی ہوں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوں، یاد دہانی بھی کراتی ہوں. حتیٰ کہ جیسے گھر میں نہیں، دور ہے، اذان ہو گئی ہے تو بعض کا ٹیکسٹ میسج کر دیتی ہوں اذان ہو گئی ہے. مسجد کوئی قریب ہے یا نہیں، یا واپس آئے گا تو پوچھوں گی کہیں مسجد تھی، پڑھی نماز، کہاں پڑھی، مسجد پڑھی ہے، وہیں پڑھ لی. لیکن ساتھ ساتھ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ حدیث سناتی ہوں، زبانی نہیں سناتی، سامنے رکھ کے بتاتی ہوں کہ جو مسجد میں جائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو نہیں جائے گا اس کا یہ ثواب مائنس ہو جائے گا. اور پھر میں صرف یہ نہیں بتاتی 27 ٹائمز، میں کہتی ہوں 27 ٹائمز مسجد سے پڑھنے والے اوپر جائیں گے، اوپر جائیں گے، اوپر جائیں گے. یعنی کہ فزیکلی بھی اس کو اشاروں سے بتاتی ہوں. اب 27 ٹائم تو میں اشارہ نہیں کر پاتی، لیکن ایٹ لیسٹ دیکھو تمہاری نماز یہاں ہے، مسجد والوں کی نماز یوں جائیں گے اوپر قیامت کے دن، یوں. کبھی بتاتی ہوں کہ دیکھو منافقین مسجد نہیں جاتے تھے فجر اور عشاء میں. کبھی کہتی ہوں جس دن تمہاری فجر مسجد میں ہونے لگی میں سمجھوں گی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی ہر دفعہ ایک بات نہیں کرتی. اور ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ میں اپنے سخت غصے کا اظہار کروں، ابھی نہیں کر رہی، کیونکہ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کہ وہ اس کو لے لے، پکڑ لے. کیونکہ جیسے بچوں کے مسلز کمزور ہوتے ہیں نا، تو آپ ایک چیز انہیں دیتے ہیں، وہ گرا دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر کرتے کرتے پکڑنا آتا ہے. یہی حال نالج اور ہیبٹس ہے. ایک دفعہ میں سن کے نہیں آتی چیز، ایک دفعہ کروائی، کر لی، اگلی دفعہ آپ چاہتے ہیں خود ہی چلے جائیں، نہیں ابھی نہیں جا سکتے. آپ پہلے سے بتا، اچھا وہ 5 منٹ رہ گئے اذان ہونے میں، کیا خیال ہے کہ اب یہ وائنڈ اپ نہ کریں اور یہ کام نہ کریں. پھر اس وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی کہتی ہوں کہ لیٹ ہو گیا، پیچھے رہ گئے، دیر ہو گئی. ایٹ ٹائمز یہ بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن ہر وقت یہ کہنا کافی نہیں ہوتا. اور جیسے اس روز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ ساؤنڈز ایسی بنا لیں کہ جو مختلف موقعوں کی مناسبت سے اس کے تلازم سے یا اس کے کنیکشن سے وہ اس کام کو یاد کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت لیں گی. آپ نے تھکنا نہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پر امید رہنا ہے اور اپنی امیدوں کی یاد دہانی ان کو کراتے رہنا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. کیا تم چاہو گے کہ قیامت کے دن تم عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھڑے ہو؟ ہاں، اگر پہلے آپ نے عبداللہ بن ابی کا کردار واضح کر دیا اور انجام واضح کر دیا، تو جس طرح ایک نرم پودا ہوتا ہے نا، تو اس کو سٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی ایک عادت پہلے چھوٹے سے ایک بیج ڈالیں گے آپ، پھر وہ چھوٹی سی کمپل نکلے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، پھر کرتے کرتے اسٹرانگ ہوگی، پھر وہ پھل لائے گی، پھر آپ وہ پھل کھا کے ٹھنڈے ہوں گے، پھر آپ کو خوشی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا جس دن آپ بیج ڈالیں اگلے دن آپ میں پھل لاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. جی مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلی دفعہ شام کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے کہا تھا، میں اور شام دونوں 4 گھنٹے کا ٹائم سے ہم نے شروع کیا تھا کہ 4 گھنٹے ہم ٹائم بناتے کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے. اتنا وہ مشکل تھا کیونکہ گروتھ کا ٹائم تھا، اور اس وقت اتنا زیادہ اس کے لیے بیٹھنا، پھر اٹھنا، پھر بیٹھنا، اس طرح کا ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ ابھی ہم نکلیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر بیچ میں بریک، پھر اٹھنا ہے، پھر کسی کو ملنا ہے، پھر اس طرح کر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پورے دن کا ٹائم ٹیبل بننے لگا. اور اب ماشاءاللہ سے اس کا خود ہی اسکیڈول جیسے سیٹ ہوتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہی جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ بیج آپ نے ڈالا اور پھر وہ گرو کیا، وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. بالکل. یعنی ڈے 1 پہ آپ 24 آور کا ٹائم ٹیبل ان کو نہیں دے سکتے قطعاً. ایک چیز کر لیجئے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، کرتے 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 انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ ان کو بتائیں
ان کو فالو تھرو کریں, اینڈ تک دیکھتے رہیں کہ کیا ہوا. جیسے ایک گارڈنر ہوتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہوتا بیج ڈال کے پھر سو جاتا ہے, وہ روز دیکھتا ہے کہ اچھا اب کیا سٹیج ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیں گے اور پھر آپ اس کے بارے میں یاد دہانی کرائیں گے, پھر آپ اس کو تعریف کے ساتھ انعام اور ڈسکرپٹیو تعریف اور پھر نتائج کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ کرنے کا کیا فائدہ اور نہیں کرنے کا نقصان, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رویے تبدیل کریں گے. اس کے لیے ہمیشہ پر امید رہیے کہ تبدیلی ہوگی. یہ نہ کہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی منفی جملہ نہیں بولنا کہ یہ تو میرا بچہ ہوپلیس کیس ہے, یہ کبھی نہیں سدھر سکتا, یہ تو کہنا ہی نہیں. ضرور سدھرے گا انشاءاللہ, کیوں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اسلام پر پیدا کیا ہے, اطاعت پر پیدا کیا ہے, نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ خیر ان کے اندر ہے. ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح باہر نکالتے ہیں اور کس طرح اس کو ان کے اندر پختہ کرتے ہیں. ماں کا اجر اسی لیے 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں, درجہ اور مقام, کہ وہ محنت زیادہ کرتی. میں نہیں کہتی کہ یہ صرف آپ ہی کا کام ہے, آپ کے ہسبینڈز کو بھی اس میں ذمہ داری ادا کرنی ہے, نبھانی ہے, لیکن ان سے زیادہ آپ کی ذمہ داری. تو بہرحال یہ تھا پہلا حصہ. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ رویے کس طرح ملتے ہیں, آپ کا طریقہ تربیت کیا تھا, کیونکہ آپ کو جو کام سپرد کیے گئے تھے وہ کیا تھا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو یہ تزکیہ کس طرح کیا آپ نے, کیونکہ آپ سب سے کامیاب انسان ہیں. جو جنریشن آپ نے تیار کی اس جیسی کوئی جنریشن نہیں. وہ کون سے اصول تھے, وہ کون سے طریقے تھے, آپ کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے تھے کہ والدین فیڈ بیک کے لیے فوری طور پر بےتاب ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں کہ انہیں ان کی کوششوں کا بھرپور صلہ نہیں مل رہا. لیکن ایسا نہیں. بچوں کی تربیت ایک صبر آزما کام ہے, ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والا کام ہے. اس لیے ہمیں مختلف طریقے آزماتے رہنا چاہیے, تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی کراتے رہیں اور اپنی امیدیں بتا کر انہیں فرمانبرداری کا احساس دلاتے رہیں. تو انشاءاللہ ان کی نہ بھی ہاں میں بدل جائے گی اگر ہمارا منفی رویہ مثبت ہو گیا. پہلے ہمیں اپنی نہ کو ہاں میں بدلنا ہے, مسئلے کو امید میں بدلنا ہے, ان کو اعتماد دینا ہے, ٹائم دینا ہے اور صبر کے ساتھ ان کی ہمت افزائی کرتے رہنا ہے اور خود مایوسی کا شکار نہیں ہونا. تو بچوں کی تربیت میں صبر سے کام لینا چاہیے, یہ اہم ترین اصول ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس مومن کی نسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی ایذا پر صبر نہ کرے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو ابینڈن کر دیں یا اپنے بچوں سے بول چال بند کر دیں یا ان سے تعلق واسطہ کم کر دیں اور ان سے مایوس ہو کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ میں یہ سب دیکھ نہیں سکتی, ان کی بدتمیزی بد اخلاقی, اس لیے اب یہ جو جی چاہے کرے, اس کی بجائے آپ صبر سے کام لیتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں اور تربیت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں, کیونکہ جتنی بھی تکلیف آپ برداشت کریں گے اس پر آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. پھر اسی طرح مومن وہ نہیں کہ جو صرف صلہ ملنے پر کام کرے. یاد رکھیے, مومن دنیا میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتا ہے. اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی بچے نہیں سنورے, وہ نہیں ٹھیک ہوئے, یا جس سے آپ احسان کر رہے ہیں وہ نہیں اس کا رویہ تبدیل ہوا, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے یا بہن بھائی یا کوئی بھی, تو بھی آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں گے
مرتے دم تک کوشش جاری رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ بھی کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یعنی جب اس کی بات نہ بھی مانی جا رہی ہو تب بھی وہ دوسرے کے ساتھ احسان کرتا رہے، کیونکہ اسے اپنا فرض پورا کرنا ہے. تو تربیت اولاد ہمارا فرض ہے. بچے نہیں بھی سنتے، نہیں بھی جواب دیتے، نہیں بھی بات مانتے، تو بھی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، کام نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھیے. پھر اسی طرح میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں جو چیز خلل اندازی ڈالتی ہے وہ ان کی سوچوں، ان کے کاموں، ان کی دنیا میں بار بار انٹرفیرنس اور روک ٹوک. بار بار کی روک ٹوک سے بچیے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال گزارے، 9 سال ان کی خدمت کی. مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے یوں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. انس بچے تھے، 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے پاس لائی تھی اور ساری ٹین ایج انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. لیکن آپ ان کو بار بار ٹوکتے نہیں تھے، یہ کیوں کر دیا وہ کیوں نہیں کیا. ہر وقت کی روک ٹوک، نوک جھونک اچھی نہیں ہوتی. لمبی لمبی انسٹرکشنز اور لمبی لمبی نصیحتیں اچھی نہیں ہوتی. خاص طور پر لوگوں کے سامنے ان کو بے عزت کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ مخصوص کام کریں، یہ درست نہیں. اس سے بچیں. اصل میں ہم ایسا کرتے کیوں؟ میں نے اس بات کو بھی اپنے اوپر لا کر دیکھا کہ ہم بچوں کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں کسی اور کے سامنے. دراصل ہم خود کو بری ذمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہم بہت سمجھاتے ہیں ان کو، یہ نہیں ہماری بات سمجھتے، اس لیے اگر یہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم تو سمجھا چکے اور دیکھو تمہارے سامنے بھی سمجھا رہے ہیں. اس سے کام ختم نہیں ہوگا، اس سے فرض پورا نہیں ہوگا. ہمیں اپنا فرض صبر کے ساتھ ادا کرتے رہنا ہے. اور حضرت انس کی یہ مثال یاد رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کی، بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا ان کے کاموں میں، کیونکہ انٹرفیئرنس سے بچے کے تخیلات پر بھی اثر پڑتا ہے. تو بعض اوقات جیسے میں اپنے بچے کو آواز دیتی ہوں نا، ایک دیتی ہوں اچھا میں آ رہا ہوں، پھر میں جا کے دیکھتی ہوں تو وہ اپنے خیالوں میں بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی کاپی لے کے کچھ کر رہا ہوتا ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر چھوڑ کیوں نہیں دیتی. اس وقت کیا پتا یہ اس کی کوئی ٹرین آف تھاٹس چل رہی ہو اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہو اور میں بار بار اس کو ڈسٹرب کری، کرو کرو کرو. ابھی مجھے یہ یاد دلا رہی ہے کہ آپ جب مجھے کہتی تھی کوئی کام تو کہتی تھی کہ صرف ایک دفعہ دروازہ ناک کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کو یاد دہانی کرانی ہوتی تو ہم سر پہ سوار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں دیتے. تو ہمیشہ ایک دفعہ ناک کر کے چھوڑ دیں، تھوڑا وہ اپنے ہوش میں آ جائے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا بچے اٹھتے تو خواب سنانے لگتے، ماما آپ نے میرا خواب ڈسٹرب کر دیا، میں ایک ڈریم دیکھ رہا تھا اور آپ نے دروازہ ناک کر دیا. کیونکہ وہ گروئنگ ایج ہے، وہ چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا امیجنیشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے. اور ہم جبر کر کر کے ان کی کریٹیوٹی مار دیتے ہیں، ان کے تخیل میں اتنا ڈسٹربنس کرتے ہیں کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے. لہذا وہ زندگی کے ہر کام میں ان کے بریک آ جاتی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر، کیونکہ ہم نے خود ہی اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں، وہ بیچارے کیا کریں. اس عادت سے ہم کو باز آنا ہوگا. واچ کریں، نگرانی کریں، ٹائم دیں، لمٹ سیٹ کریں، لیکن ایک دفعہ ان کو لمٹ سیٹ کرنے کے بعد آزادی دے دیں کہ بھئی یہ 5 گز لمبی رسی ہے، اس کے اندر رہو، باہر نہیں جانا، بس رہو، اچھلو کودو کھیلو، جو کرنا کرو. ٹائم اور لمٹ سیٹ کر دیں. یہ جگہ، اتنا وقت، زمان اور مکان دونوں چیزیں. یہاں تک جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اتنی دیر کے لیے اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کو اتنا حصہ دے دیں نا، پھر ایک ایک پیسے کا حساب نہ لیں.
اچھا بعض اوقات ہم ان کو عیدی دے دیتے ہیں.